جی را کے قاعدوں میں جو تیسرا قاعدہ جمال القرآن کے اندر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر حرکت نہ ہو، یعنی را جو ہے وہ وہ ساکن ہے، اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر حرکت ہی نہیں ہے بلکہ وہ بھی ساکن ہے، اور ایسا کب ہوتا ہے جب ہم اکثر وقف کرتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اس حرف سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے، جیسے لیلۃ القدر، چونکہ را کو ہم نے یعنی جب وقف کیا تو یہ اس کے اوپر جزم آ گئی، اس سے پہلے دال ہے اس کے اوپر بھی جزم ہے، تو اس سے پہلے ہم نے قاف کو دیکھا تو قاف کے اوپر زبر ہے، تو لہذا اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ ایسے ہی بیکم العسر، تو یہاں بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح ذی ذکر، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ را سے پہلے کاف تھا، وہ بھی ساکن تھا، اور اس سے پہلے جو تھی وہ زیر تھی، تو اس لیے ہم نے اس را کو باریک پڑھ دیا۔ اس کے لیے بھی تین تنبیہیں لکھی گئی ہیں۔ وہ تنبیہ نمبر ایک ہے کہ لیکن اس را ساکن سے پہلے جو حرف ساکن ہے، اگر یہ ساکن با ہو تو، اگر یہ ساکن یا ہو تو، اگر یہ ساکن یا ہو تو پھر ہم پہلے والے حرف کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس یا کی وجہ سے اس کو ہم بریک ہی پڑھیں گے، جیسے خیرن یا قدیر۔ تنبیہ نمبر دو یہ ہے کہ اس قاعدے کے موافق لفظ مصرع اور عین القطر میں جب وقف کیا جائے تو را کو باریک ہونا چاہیے، مگر بعض قاریوں نے ان دونوں لفظوں کی را کو باریک اور پر دونوں طرح پڑھا ہے، اس لیے دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود را کی جو حرکت ہے اس کا اعتبار کیا جائے، جیسے مصرع میں تفخیم اولا ہے اور را پر زبر ہے، اور القطری میں جو را کے نیچے زیر ہے اس میں اس کو باریک پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ایک تنبیہ، اس میں مزید اضافہ ہے۔ یہ تنبیہ نمبر تین یہ ہے، سورۃ الفجر میں آتا ہے اذا یسر، جب وقف ہوگا تو اس را کو موٹا پڑھنا چاہیے، کیونکہ یا جو را سے پہلے سین ہے اور سین سے پہلے جو یا ہے اس کے اوپر زبر ہے، لیکن بعض قاریوں نے اس کو باریک پڑھنے کو زیادہ بہتر لکھا ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے روایت ضعیف ہے، تو اس کو پہلے والے ہم قاعدے کے مطابق ہی یعنی پر پڑھ سکتے ہیں۔ را کے قاعدوں میں چوتھا قاعدہ، را کے بعد ایک جگہ قرآن مجید میں ایمالہ ہے تو را کی اس حرکت کو زیر سمجھ کر ہم اس را کو باریک ہی پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ مجریہا، تو را کے نیچے جو یعنی کھڑی زیر ہے، یہ بھی یعنی جو امالہ ہو رہا ہے اس کو بھی یعنی زیر کے حکم میں ہی شمار کیا جائے گا۔ را کے قاعدوں میں پانچواں قاعدہ، را وقف کے سبب ساکن ہو، یعنی وقف کی وجہ سے اگر را جو ہے وہ ساکن ہو تو ظاہر بات ہے اس قاعدے میں قاعدہ نمبر دو تین کے موافق اس سے پہلے والے حرف کو، اور کبھی اس سے بھی پہلے والے حرف کو دیکھے اس را کو ہم پر یا باریک پڑھیں گے، لیکن اس میں اتنی بات آپ یہ سمجھیں کہ یہ پہلے والے حرف کو دیکھنا اس وقت ہے جب وقف اس را میں بالکل ساکن ہو، یعنی را کو جب ہم بالکل ساکن پڑھیں۔ اصل میں وقف کا ایک اور طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں وقف بالروم۔ وقف بالروم کے اندر اس یعنی حرف کی تھوڑی سی حرکت بھی پڑی جاتی ہے، مثال کے طور پہ جیسے والفجر، اب یہ جو را ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو وقف بالروم کے اندر والفجر یعنی تھوڑا سا را کے نیچے زیر پڑا جاتا ہے، تو اس کو ساکن شمار نہیں کیا جاتا، تو اس وقت اس را کو وہ والے قاعدے ہم نہیں دیں گے جو ساکن والے ہم وقف کی حالت میں دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔